آزاد بلبل۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن آنکھیں کھولنا بھی اسے ناممکن سا لگا، حالانکہ ہلکی ہلکی پیلی روشنی اسے بند آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس روشنی کو پہچان نہ پائی۔ وہ روشنی شاید ICU کی لائٹس کی تھی۔ اس نے بے ہوشی کی اس حالت میں چہرے پہ پڑے آکسیجن ماسک کو ہٹانا چاہا تو نرس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ران کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا، میم پلیز آپ آرام کریں، سٹچز بس ابھی ہی لگے ہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی ایک لہر اس کے جسم میں بجلی کی طرح دوڑی۔ آئمہ واقعی ICU میں تھی۔ درد کے مارے وہ کرراہی اور فوراً آنکھیں کھول لی۔ پیلی بتیاں لگی ہوئی تھیں اور یہ عجیب آوازیں آکسیجن مشین اور ECG مشین کی تھی۔ آنکھیں کھولی تو بتیوں کی پیلی روشنی سے ایسے پتھرائی کہ وہ آنکھیں دوبارہ بند کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ آئمہ یہاں پہنچی کیسے تھی؟ اس نے ذہن پہ زور ڈالا تو اسے بس کار کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور اسٹریٹ لائٹس کی روشنی ہی یاد آئی، روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوا۔ پھر سمی کے ہاتھ پر رکھا اپنا ہاتھ۔ کتنی خوش تھی وہ، ایک پھولوں سے بھرے باغ میں آزاد بلبل کی طرح، اس قید سے نکل کر جہاں اسے اپنے گاؤں اور بڑوں کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنا تھا اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے بھی اجازت درکار ہوتی۔ یہ کس قدر خوبصورت لمحہ تھا کہ اسے کوئی روکنے والا نہ تھا، اس سے کوئی زبردستی کرنے والا نہ تھا۔ اس کی زندگی کے حسین لمحوں میں سے ایک، لانگ ڈرائیو، بارش کے بعد کی بھیگی سڑکیں، موسیقی اور بے تحاشا چاہنے والا اور عزت دینے والا عاشق و دوست۔ آئمہ مطمئن تھی کہ اس کے ماں باپ کو جو وسوسے تنگ کیے رکھتے تھے ویسا کچھ نہ تھا۔ وہ شہر آ کر بھی کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنی تھی اور ایک اچھے انسان کو ہم سفر کے طور پر چن چکی تھی۔ یہ سب کتنا اطمینان دینے والا تھا۔ رات کے اس پہر نامحرم کے ساتھ گاڑی میں اس وجہ سے نہ تھی کہ اپنی عزت کی دھجیاں اڑا لیں۔ سمی کے ہاتھ پر رکھا ہاتھ تو دراصل اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے تھا جس میں سمی اور آئمہ 5ویں سیمسٹر سے گرفتار تھے۔ لیکن اس محبت کو اب تک کوئی منزل کیوں نہیں ملی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اس کے بار بار اصرار پر بھی سمی اس کا رشتہ نہ مانگتا اور ہمیشہ بات ٹال دیتا؟ مگر وہ اب یہ بات جان چکی تھی کہ 2 سال سے چلنے والی محبت بس یک طرفہ ہی تھی، دوسری طرف تو دھوکہ تھا، ہوس تھی اور بربادی تھی۔ وہ یہ سب کبھی نہ جان پاتی اگر وہ گریجویشن کے بعد آج کی اس فیئرویل پارٹی میں نہ جاتی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب وہ پارٹی کے بعد سمی کے لفٹ دینے کے آفر کو قبول کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ لیکن جب سمی نے اچانک گاڑی سنسان سڑک کی طرف موڑ لی تھی تب اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں فوراً اسے گاؤں میں موجود اپنا خوشحال گھرانہ یاد آیا، وہ باپ جس نے سارے خاندان کے خلاف جا کر نہ صرف آئمہ کو اس کی خوشی کے لیے یونیورسٹی میں پڑھنے دیا بلکہ شہر میں داخلہ دلا کر ہاسٹل میں رہنے پر بھی آمادہ ہو گیا تھا۔ شاید اب وہ ہڑبڑانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں، جیسے اب دل سینے سے نکل کر اس کے پیروں میں گر پڑے گا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ سمی کے ہاتھ سے ہٹا کر اپنی گود میں دبایا۔ شاید اسے ایک دم سے سردی نے آن گھیرا تھا۔ وہ سمی سے بس اتنا ہی پوچھ پائی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے، اور پھر اچانک سے گاڑی رک گئی تھی۔ سمی نے جب گاڑی روک کر آئمہ کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں وہ آنکھیں آئمہ کو پہلی مرتبہ اتنی بھیانک لگی تھی جیسے کوئی مردہ کفن پہنے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمی نے جب اس کے گال کو اپنی انگلی کی پور سے چھوا تو وہ اپنے وجود کو بھاری ہوتا محسوس کرنے لگی۔ اس نے بھاری ہوتا ہاتھ اٹھا کر سمی کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانا چاہا، لیکن تب تک سمی اس کے اور قریب آ چکا تھا۔ اس نے دروازے کی لاک کو دیکھا
اور پھر سمی کی طرف دیکھ کر اسے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ سمی نے اسے گاڑی میں ہی روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ صرف آئمہ کا دوپٹہ آیا، جو اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے دائیں بازو میں ڈال کر سیٹ پر پھیلا دیا تھا، کیونکہ تب تک وہ گاڑی سے اترنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اسے سامنے اندھیرا دکھائی دیا، تھوڑی تھوڑی روشنی دور کہیں سے نظر آ رہی تھی، لیکن منظر دھندلا سا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آئمہ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، اس وقت دھندلی روشنی بھی غائب ہو گئی۔ سمی کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ سامنے کو دوڑی۔ پینسل ہیل جوتے پہننے کی وجہ سے وہ گر پڑی، ایسے کہ گھٹنے چھل گئے ہوں۔ اپنے وجود کو مزید حرکت دینا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چھاپ سنی تو کوشش کرنے میں ہی فائدہ سمجھا۔ وہ دوبارہ اٹھی اور بھاگتی گئی، کس سمت، کس طرف وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے پیر اب جواب دینے لگے تھے، لیکن در حقیقت یہ کچھ ہی لمحوں کی دوڑ تھی جو اسے صدیوں کا سفر لگا۔ پھر وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے گری تھی اور صرف ایک چیخ ہی اپنے گلے سے نکلتی محسوس کی۔ کچھ دیر وہ پڑی رہی تھی، درد میں، شاید خون میں بھی، لیکن اسے دوڑنا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سانسیں کم ہونے لگیں، آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آئمہ کو گاڑی چلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ آئمہ نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ کوئی آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ اس نے سسکیوں کا تعاقب کیا تو اس کی ماں اس کے بائیں طرف پڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں رو رہی تھی۔ آئمہ تو اب ٹھیک تھی، لیکن شاید نہیں، شاید آج اس کے اصل دکھوں اور غموں کی شروعات کا دن تھا، دنیا والوں کا مقابلہ کرنے کا دن۔